بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو جس کا عنوان ہے وہ سرخ آنکھیں ایک بلی پر بنائی گئی ہے۔ تو آئیے ویڈیو کو دسمبر کا مہینہ چل رہا تھا، سردیاں اپنے جوبر پر تھیں، دور دور تک ہر چیز نے سفید چادر تان رکھی تھی، ابھی بھی برف روئی کی مانند گر رہی تھی۔ وقفے وقفے سے دیوار پہ درختوں کی شاخوں کی چٹکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ گہری خاموشی روح تک بھی سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ مٹی کا کشادہ کمرہ جس کے بیچوں بیچ جلتی لکڑیوں کا الا دہک رہا تھا، اور اس کے ارد گرد ہم سب دادی کو گھیرے میں لیے بیٹھے تھے۔ دادی اماں نظریں دیکھتی لکڑیوں پر جمائے ماضی کے صفوں کی ورق گردانی کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد گلا کھنگارتے ہوئے گویا ہوئیں، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پانی کی قلت کے باعث میں اور صنوبر آپا سحری کے وقت پانی بھرنے جاتے تھے۔ صنوبر آپا مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ صنوبر آپا کبھی اذان سے پہلے اور کبھی اذان کے فوراً بعد پانی بھرنے کے لیے برتن لیے آتیں اور ہمارے گھر کی دیوار پر برتن سے ضربیں لگاتیں۔ چونکہ میرا بستر دیوار کے ساتھ ہوتا تھا، اس لیے میں فوراً اٹھ جاتی، اپنے برتن اٹھاتی اور باہر آ جاتی۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور گیدڑوں کی دلخراش آوازیں دل جھنجھوڑ دیتی تھیں۔ دل میں ڈھیروں خوف لیے ہم سج سج کر قدم بڑھاتے جاتے تھے۔ گھر میں تو چونکہ اس زمانے میں اکا دکا ہی موجود ہوتے تھے اور ہمیں پانی لانے کے لیے طویل مسافت طے کرنا پڑتی تھی۔ جھاڑیوں میں تھوڑی سی ہلچل ہوتی تو ہمارا دل اچھل کے حلق میں آن پہنچتا۔ صنوبر آپا کافی مضبوط اعصاب کی مالک تھیں، جبکہ میں کافی ڈرپوک واقع ہوتی تھی۔ پانی لانا میری مجبوری تھی کیونکہ گھر میں ایک بوڑھی ساس تھی اور 3 بچے، میری ایک بیٹی اور 2 بیٹے۔ شوہر تو روزی روٹی کمانے کے سلسلے میں باہر نکلتے تو مہینوں بعد ہی واپس لوٹتے تھے۔ آگے آگے صنوبر آپا ہوتی جبکہ پیچھے میں ہوتی تھی، اور کبھی کبھار تو مجھے واضح محسوس ہوتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی اور بھی چلتا آ رہا ہے۔ اپنے پیچھے اٹھائے جانے والے قدموں کی آواز میں بخوبی سنتی تھی، لیکن مجھے صنوبر آپا ہمیشہ نصیحت کرتی تھیں کہ کبھی کسی چیز کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ تم کچھ بھی دیکھ لو اور کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، چاہے تمہیں کچھ بھی سنائی دے رہا ہو۔ میں نے ان کی بات کو دل پر نقش کر دیا۔ میں اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سن کر زور سے آنکھیں بند کر لیتی اور دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیتی۔ جب طویل سفر کرنے کے بعد بیٹھنے کو جی چاہتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے بالکل ساتھ کوئی بیٹھا ہے۔ گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے پر سوائے اندھیرے کے کچھ دکھائی نہ دیتا۔ ہمارا روز کا آنا جانا تھا۔ ایک روز مجھے آواز آئی کہ دیوار پر ضربیں ماری جا رہی ہیں۔ میں اٹھی، اپنے برتن اٹھائے، لیکن گہرا اندھیرا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آدھی رات کا وقت ہو، اور میں باہر گئی تو دیکھا صنوبر آپا کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے یہ سمجھ کر قدم رستے پر ڈال دیے کہ وہ زیادہ دور نہیں ہوں گی اور میں ان تک پہنچ جاؤں گی۔ گیدڑوں کی آوازیں پل بھر کو میرے قدم ساکت کر دیتی تھیں۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن میں ان تک نہیں پہنچ سکی۔ بگڑے تنفس کے ساتھ میں نے مسافت طے کی اور جے وقوع پہنچ کر میرے اندر تک سنسنی دوڑ گئی۔ صنوبر آپا وہاں موجود نہیں تھی۔ میں تھوڑا اوپر کھڑی تھی اور نیچے دیکھا جہاں پانی کا کنواں تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی پانی کے ڈول یکے بعد دیگر اپنے اوپر بہا رہا ہو۔ میں نے نیچے جانا ضروری نہ سمجھا اور پانی کا ڈول الٹا کر اس پر بیٹھ گئی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد بیٹھنے کے میں بھی پانی کی آواز بدستور سنتی رہی تھی۔ مجھے عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے اور پانی کی آواز سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کو محسوس کیا تو میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے لرزتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہاں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن عین اسی جگہ اوپر گھنے درخت کی شاخ پر کوئی عجیب سا پرندہ بیٹھا مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔
عجیب قسم کا پرندہ تھا، میں نے کبھی ایسا پرندہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سارا بدن کالے بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر میں نے دہشت کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ آیت الکرسی کا ورد میری زبان پر جاری تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز۔ میں نے ایک منٹ کے لیے بھی رستے میں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسی وقت صنوبر آپا اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں۔ ان کے پاس ڈول بھی تھے اور میں دروازے کا پٹ کھولنا چاہ رہی تھی، لیکن اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ارد گرد سب جمع تھے۔ صنوبر آپا کے گھر کے سب افراد بھی بیٹھے تھے۔ میں نے پانی کے لیے آواز دی تو سب لپک آئے۔ تھوڑی طبیعت بحال ہونے پر معلوم ہوا کہ آج چوتھا روز تھا اور میں مسلسل بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ میں نے اس روز کا واقعہ سب کے گوش گزار کیا تو صنوبر آپا ماتھا پیٹ کر رہ گئیں اور بولیں، جیسا تم کہہ رہی ہو یہ درست ہے تو ہم اس کو معجزہ ہی سمجھیں کہ تم زندہ سلامت لوٹ آئی ہو۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ آج بھی بدن پر سنسنی طاری ہو جاتی ہے جب کبھی اس پانی کی آواز اور عجیب و غریب پرندے بالوں بھرا جسم آنکھوں کے سامنے آ جائے۔